لطیف سا اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں. شیطان جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا انکار کیا تھا. اس نے کہا اللہ کیا تم یہ خلیفہ بنانا شروع ہو گیا؟ اللہ نے کہا جا تم مردود ہے، اور ہر سال جو ہے وہ حاجی پورے 3 دن تجھے کنکریاں ماریں گے. اللہ کے ایک خلیفہ کا انکار کیا، سزا کیا ہے؟ پچھلے مہینے حاجیوں نے 3 دن کنکریاں ماری. اور ہمارے جو ماشاءاللہ کچھ جذباتی قسم کے لوگ جاتے ہیں وہ تو جوتے بھی اٹھا اٹھا کے مارتے. تو شیطان جو ہے اس کو اللہ کا ایک خلیفہ اور اس کے انکار کے اوپر 3 دن پورے کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور میں قربان جاؤں، اللہ نے کیسی سزا رکھی ہوئی ہے. جو رسول کے 3 خلیفہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے پورے 10 دن کی سزا ہے، پورے 10 دن جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ وہ 3 خلیفہ کا انکار ہے تو ان کے ابا حضور کو 3 دن کی سزا ہوئی، اللہ کے خلیفے کا انکار کرنے کے بعد تو شیطان کے چیلوں کو 9 دن کی ہونی چاہیے تھی، ہر خلیفہ کے 3 دن، تو 10 کیوں ہو گئے؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی کسر رہندی ہوئے نا 10ویں دن ذرا ٹکا کے پوری ہوئے، اور واقعی 10ویں دن پوری ٹکا کے پوری ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ کے خلیفہ کا انکار کرے اس کے لیے یہ سزا ہے. اللہ وہاں تو حاجی مارتے ہیں، یہاں کون مارے گا؟ ملک پاکستان یہاں تو امن و امان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہاں تو بات کر دی جائے تو FIR درج ہو جاتی ہے. اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کہاں ماریں گے؟ اللہ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑی ذلت کی انتہا تب ہوتی ہے جب انسان بڑے مجمع کے اندر اور بڑی مجلس کے اندر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے اور اپنا منہ پیٹنا شروع کر دے. اور یہ کام وہ کرتا ہے جو دنیا کے اندر سب سے ذلیل ترین اور کمینہ ترین ہو جاتا ہے، جس کی معاشرے کے اندر عزت نہیں رہ جاتی نا، وہ پھر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں یہ کیوں کر بیٹھا. اب ذرا مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کوئی بندہ جس کی بیگم سرکاری ملازم ہو جائے، 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ تنخواہ ہو جائے، اور بندہ صرف نیانے کھڑان جوگا ہو جائے. اب جب بیگم سے پٹائی اور دھلائی بھی ہوتی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، بس میں ہی نکما تے میری قسمت مر گئی تے سڑ گئی، میں تیرے نال بیاہ کر بیٹھا. یہ انسان کی سب سے کمینگی کی اور ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے جب انسان کا کوئی چارہ اور واسطہ نہیں رہ جاتا، اس وقت انسان اپنے آپ کو مارتا ہے. تو یہ جتنے کوفی تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے خود شہید کیا، اور جب شہید کر بیٹھے تب اپنی غلطی کا احساس ہوا. جب احساس ہوا تب رونا پیٹنا اور جزا فضا شروع کر دی. اور جب یہ شروع کیے وین ڈالنے تو حسین کی بہن نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہا حسین کی شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں. انہوں نے بد دعا کی اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے، اگر یہ حسین کی میت کے اوپر ماتم کرنے والے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے کہ حسین کے قاتل کون ہیں.